بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سمیرہ ہے، میری عمر 40 سال ہے۔ میں ایک بہت اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ میں خوبصورت بھی تھی۔ خوبصورتی میں نے اپنے ابا سے چرائی تھی اور شروع سے بہت ذہین بھی تھی اور ذہانت اپنی اماں سے چرائی تھی۔ میرے ابا بہت اچھے اور نیک انسان تھے۔ اماں بھی گھریلو خاتون تھی۔ ہم 3 بہنوں میں بہت پیار محبت تھا۔ اللہ نے ماں کو کوئی بیٹا تو نہ دیا، لیکن اماں ابا ہمیں بیٹوں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ اچھی پڑھائی لکھائی، اچھا پہننا اوڑھنا، ہمیں سب میسر تھا۔ ابا دن بھر کام کرتے اور اماں گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ رات کے وقت جب سب گھر میں اکٹھے ہوتے تو ایک دوسرے کے چہرے پر ہمیشہ سکون محسوس ہوتا تھا، جیسے سب راضی ہیں، مطمئن ہیں۔ میں ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ خدا مجھے اور ہر بیٹی کو میرے ابا جیسا شوہر دے، لیکن بہت جلد میری یہ تمام دعائیں مجھے شرمندہ کرنے کا باعث بنی، اور اب میں دعا کرتی تھی کہ خدا کسی کو بھی میرے باپ جیسا شوہر نہ دے۔ اپنوں بنی اور اب میں دعا کرتی تھی کہ خدا کسی کو بھی میرے باپ جیسا شوہر نہ دے۔ اپنوں کا ساتھ ہو کر بھی تنہا رہنا آسان نہیں ہے۔ اپنے شوہر کا خود کو نظر انداز کرتے ہوئے دیکھنا بہت مشکل ہے۔ سب بہت اچھا جا رہا تھا کہ اچانک سے ایک طوفان آیا اور سب کچھ ہلا کر چلا گیا۔ اس سے پہلے سب کو ہمارا گھر ایک مثالی گھر لگتا تھا۔ کسی کا بھروسہ توڑنا بہت آسان ہے۔ میری اماں میرے ابا پر جتنا بھروسہ کرتی تھی، میں نے آج تک کسی کو کسی پر بھروسہ کرتے نہ دیکھا تھا۔ میرے ابا نے ساری عمر کا مان چند گھنٹوں میں توڑ دیا اور اماں کو منہ کے بل زمین پر پھینک دیا، اور ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ کوئی اپنا ہو یا غیر، کسی پر اتنا بھروسہ کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اور پھر شوہر تو سرہانے کا سانپ ہوتا ہے۔ اگر وہ وقت پر حفاظت کر سکتا ہے تو برا وقت آنے پر آپ کو ڈس بھی سکتا ہے، اور سانپ کا ڈسا بھر جاتا ہے مگر اپنوں کا ڈسا ساری زندگی کا روگ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور پھر جب وہی شخص آپ کو دھوکہ دے تو جینے کی ہر وجہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان پھر چھوٹی چھوٹی وجوہات تلاش کرتا ہے جس کے سہارے وہ زندہ رہ سکے، لیکن یہ واحد شوہر ہی ہوتا ہے جو عورت کو کسی قابل نہیں چھوڑتا اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ شخص جو ہمارے ایک آنسو پر تڑپ جاتا تھا، اب ہمارے چیخے مار مار کر رونے پر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری اماں نے بہت محنت مزدوری کی، لوگوں کے کپڑے تک سلائی کیے تاکہ وہ ہمارا پیٹ پال سکیں، مگر ابا ہر دوسرے دن اماں کو مار پیٹ کر ان سے تمام پیسے لے جاتے۔ میرے ابا بہت بدل گئے تھے، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا، شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ہمارا گھر جتنا پرسکون تھا، اتنا ہی لوگوں کی نظروں میں بھی میری اماں کی بہت پرانی عادت تھی کہ وہ جس سے بھی ملتی اپنے شوہر کے قصیدے پڑھنے لگ جاتی، اور ابا جس سے ملتے وہ اماں کے قصیدے پڑھنے لگ جاتے۔ لوگ ان دونوں پر رشک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش تم دونوں جیسے میاں بیوی خدا سب کو دے۔ لیکن جو آج ابا کو دیکھتے ہیں اور اماں کی حالت سے واقف ہیں، وہ اب ایک ہی دعا کرتے تھے کہ خدا کسی کو بھی تم دونوں جیسی قسمت نہ دے۔ ہمارے گھر میں چھوٹی عمر میں شادی کا ویسے تو رواج نہیں تھا، مگر گھر کے حالات ایسے تھے کہ میری عمر بہت چھوٹی تھی جب میرے ابا نے میری شادی ایک حافظ قرآن سے کر دی۔ میں اس بات سے مطمئن تھی کہ اب گھر میں کوئی دینی تعلیم دینے والا بھی ہوگا، اور میرے مطابق وہ گھر بہت پرسکون ہوگا جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہو۔ وہاں شیطان اپنا پر بھی نہیں مار سکتا تھا اور نہ کسی کے درمیان لڑائی کروا سکتا تھا۔ اس رشتے سے سب بہت خوش تھے۔ میں بھی خوش تھی کیونکہ میں بھی دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، اور میں بھی ایک نیک ہم سفر چاہتی تھی۔ پہلے جو مجھے اپنے ابا کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا، اب وہ ڈر ختم ہو چکا تھا۔ بہت سی ایسی باتیں جن کو میں برداشت کر سکتی تھی۔ میرے ابا بہت سے لڑکے جوان تھے جن کے جوڑ مجھ سے بھی ملتے تھے، مگر رشتے داروں میں بھی کوئی انسان ہمارے گھر رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وجہ صرف میرے ابا کا جوا کھیلنا اور برے کاموں میں پڑنا تھا۔ کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کو ہمارے گھر نہیں بھیجتا تھا، نہ ہی کوئی ہمیں اپنے گھر بلاتا تھا۔ میری اماں اپنے میکے جاتی تو ہم بچوں کے ساتھ جاتی، کبھی اکیلی نہیں گئی تھی۔ لیکن ابا کو کسی صورت میں بھی نہیں لے کر جاتی، کیونکہ ابا اماں سے لڑ جھگڑ کر بیٹھ جاتے تھے تو کبھی ہمارے ننیال والوں سے پیسے مانگتے تھے۔ کوئی بھی رشتے دار ہمارے گھر آنے سے ڈرتا تھا کیونکہ کسی کو بھی میرے ابا پر بھروسہ نہیں تھا۔ میرے ابا کا کام دن بھر گھر سے باہر اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ رہنا اور جوا کھیلتے رہنا تھا۔ اب تو نوبت اس بات تک آ گئی تھی کہ میرے ابا اپنے ہی گھر کی قیمتی اشیاء بیچنے لگے تھے۔
میرے ابا ایک نہایت شریف انسان تھے، نہ جانے پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کی نوکری دوسرے شہر ہو گئی، اور جب وہ واپس آئے تو پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ میرے وہ ابا جو میرے پہلے جیسے نہ رہے تھے میرے وہ ابا جو میری اماں پر جان چھڑکتے تھے، اب ان کو بات بات پر جھڑکتے اور گالم گلوچ کرتے تھے۔ ابا کا زیادہ وقت اب اماں کے بجائے باہر گزرتا تھا۔ جب اماں اس بات سے اختلاف کرتی تو ابا اماں پر ہاتھ اٹھاتے۔ میری 2 اور چھوٹی بہنیں بھی تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ اماں ہر وقت پریشان رہتی اور کہتی کہ نہ جانے میری بیٹیوں کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ اکثر اوقات اولاد اپنے ماں باپ کے نصیب ہی چرا لیتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ برا ہوا ہو تو آگے اولاد سکھ ہی سکھ پاتی ہے۔ یہ بات بھی حقیقت تھی کہ میرے ابا بہت اچھے انسان رہ چکے تھے، لیکن برے دوستوں کی صحبت نے میرے ابا کو بگاڑ دیا تھا، ان کو برا بنا دیا تھا۔ میں بچپن سے ہی حساس طبیعت کی تھی اور کچھ اماں کو دیکھ دیکھ کر ہو گئی تھی۔ عورت شادی کے بعد کتنی مجبور اور بے بس ہو جاتی ہے، یہ اماں کو دیکھ کر مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا، کیونکہ میری اماں ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، مگر ہم بیٹیوں کی خاطر وہ ابا جیسے ظالم انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے راضی تھی تاکہ ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا سکیں۔ ان کی یہ بھاگ دوڑ دیکھ کر میں ہر وقت پریشان رہتی اور سوچتی تھی کہ میری اماں کا نصیب کیا ہے اور کیا میرا نصیب بھی اماں جیسا ہی ہوگا۔ اکثر اوقات ہم ماں بیٹی بیٹھے ابا کا ذکر کرتے تو میں اماں سے کہتی کہ اماں کیا میرا شوہر بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن اماں اسی وقت مجھے ٹوک دیتی اور جھڑک دیتی اور کہتی کہ خدا نہ کرے کہ کسی بھی بیٹی کا نصیب میرے جیسا ہو، کیونکہ اچھائی کے بعد برائی دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے کنارے پر کھڑا کوئی اپنا ہی آپ کو نہر میں جان بوجھ کر دھکا دے دے اور آپ کے پاس بچنے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے۔ لیکن انسان، خاص طور پر عورت، شادی کے بعد اپنے نصیب سے زیادہ اپنے شوہر پر انحصار کرتی ہے، کیونکہ شادی کے بعد عورت کا نصیب عورت خود نہیں بلکہ اس کا ہمسفر لکھتا ہے۔ اماں کی طرف دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ اماں کی قسمت ابا کے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے۔ اماں کو پریشر مجھے مرد ذات سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے نزدیک ہر مرد نفرت کے قابل تھا، میرا تو مردوں پر سے بھروسہ ہی اٹھنے لگا تھا۔ میں جوان ہو چکی تھی، اماں کئی رشتے دیکھ چکی تھی، مگر مجھے کوئی بھی رشتہ پسند نہیں آتا تھا۔ اب تو اماں بھی تھکنے لگی تھی۔ اماں کہتی کہ آخر تم شادی کیوں نہیں کر لیتی، اور میں انہیں ہمیشہ کہتی کہ شادی کر کے آپ کو کیا ملا، وہی کچھ مجھے بھی ملے گا۔ لیکن اماں مجھے ہر مرتبہ ٹوک دیتی اور مجھے اچھا سوچنے کا کہتی، لیکن میں ماحول کے مطابق ڈھل چکی تھی، میں اچھا سوچتی بھی تو کیسے؟ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ گھر میں مزید اب برے حالات چل رہے تھے۔ اماں کا زور اب صرف میرے رشتے پر چل رہا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن محلے کی کسی نہ کسی عورت سے کہہ کر میرے رشتے کی بات کر دیتی۔ مجھے اکثر اماں کی باتوں پر غصہ آتا اور میں ان سے کہتی کہ کیوں اپنے ساتھ ساتھ میری بھی زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کیوں نہیں چاہتی کہ میں اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکوں؟ اماں میری بات پر مسکرا دیتی اور کہتی کہ میں یہی تو چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزارو۔ ایک روز محلے میں عجیب سا شور سا اٹھا۔ ہم سب پریشان ہو کر جب گھر سے باہر نکلے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ایک دم پریشان ہو گئی، کیونکہ سامنے ہی ہماری ہمسائے کی بیٹی کی لاش پڑی تھی۔ اس منظر نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا کیونکہ ابھی اس کی شادی کو چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ اس کے ماں باپ اس کی میت کے پاس بیٹھے بینڈ ڈال رہے تھے، آس پاس کے سب لوگ ہی رو رہے تھے۔ ہر آنکھ اس بچی کو دیکھ کر اشک بار تھی، لیکن آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میت کو دفنایا گیا تو سب محلے کی عورتیں اس غمزدہ ماں کے پاس بیٹھ گئیں تاکہ اس سے اظہار افسوس کر سکیں۔ میں بھی ان عورتوں میں شامل ہو کر بیٹھ گئی اور اس دکھی ماں کی بات سننے لگی، جو کہہ رہی تھی کہ میں نے تو بہت چاؤ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا، لیکن میں کیا جانتی تھی مقابل لوگ انسان نہیں حیوان نکلیں گے۔ انہوں نے میری بیٹی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس کو کئی روز تک کھانا نہیں دیا جاتا تھا اور نہ ہی اس کو کھل کر سانس لینے کی اجازت تھی۔ کئی دن اس کے گھر والے مجھ سے ملنے نہیں دیتے تھے۔ یہ حاملہ ہوئی تو اس کی ساس نے اس کو زہر دے دیا اور میری بیٹی مر گئی۔ میں تو اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ لڑکیوں کو کیوں آج بھی بھیڑ بکری سمجھا جاتا تھا؟ کیوں آج بھی ان پر ظلم ان کو جانور سمجھ کر کیا جاتا تھا، انسان نہیں؟ میں تو اس عورت کی بات پر مزید گھبرا گئی تھی، میں مزید ڈر گئی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا ہی ہوتا ہے، میرا شوہر بھی یقیناً مجھ پر ظلم کرے گا، اسی لیے میں نے اپنی اماں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں شادی نہیں کروں گی۔
میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی تو میں نے اماں سے کہہ کر اپنے پاس والے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ وہاں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا۔ ایک روز میری استانی نے شوہر پر ایک تفصیل کی برائیوں تک ہر بات بتائی۔ استانی کے الفاظ تھے، یا میرے لیے کوئی سیدھا راستہ دکھایا گیا تھا، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا تھا۔ استانی نے مجھے شوہر کا وہ چہرہ دکھایا جو مجھے کبھی آج تک نظر نہیں آیا تھا، لیکن مجھے اپنی استانی کی بات پر یقین تھا کہ یقیناً ایسا شوہر بھی ہوتا ہوگا۔ میری استانی سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں اپنی استانی سے ہر بات کہہ دیتی اور وہ بھی مجھ سے اپنی ہر بات کہہ دیتی تھی، اور مجھے سمجھاتی تھی کہ اپنے دماغ سے ہر منفی سوچ نکال دو اور اچھا سوچو، سب اچھا ہی ہوگا، اور کسی اچھے اور نیک انسان سے شادی کر لو۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ اماں آپ پریشان رہتی ہیں ہر وقت میری شادی کو لے کر، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک نیک انسان سے شادی کروں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان نیک ہونا چاہیے۔ اماں تو میری اسی بات پر خوش ہو گئی تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ اماں نے اپنے آس پاس کی عورتوں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی حافظ قرآن یا دینی تعلیم سکھانے والے آدمی کا رشتہ لے آؤ۔ ایک روز ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس ایک حافظ قرآن آدمی کا رشتہ ہے، لیکن اس کی پہلے ایک مرتبہ شادی ہو چکی ہے، اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے اس سب سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں آپ اس آدمی سے میرا رشتہ کر دیں۔ وہ مجھ سے عمر میں بھی کافی بڑا تھا، مگر میں نے ابھی اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اماں رشتہ دیکھ رہی تھی تو انہیں پسند آ گیا۔ اس آدمی کی بہن اور ماں بھی مجھے پسند کر گئی۔ سادگی سے نکاح اور رخصتی کی تاریخ پکی ہو گئی اور 1 مہینے کے اندر میرا نکاح ہو گیا اور اماں نے مجھے رخصت کر دیا۔ میں اپنے سسرال آئی تو وہ کوئی بہت بڑا گھر نہیں تھا، 3 مرلے کا چھوٹا سا گھر تھا، لیکن اس گھر میں مجھے سکون ہی سکون محسوس ہوا۔ میرے شوہر قبول صورت تھے مگر بہت نرم مزاج تھے، مجھ سے بہت نرمی سے بات کرتے، میری ہر جائز خواہش پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرتے۔ ان کی تنخواہ اتنی تو نہیں تھی، تبھی میں اپنے خرچے اخراجات کو ہر ممکن کوشش سے کم کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ اپنی زندگی کے کچھ نہ کچھ واقعات مجھے بتاتے ہی رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی پہلی بیوی کا آج تک مجھ سے کوئی ذکر نہ کیا، نہ ہی میں نے کبھی ان سے کوئی بات پوچھی۔ ہماری زندگی بہت پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، اور میری اماں مجھے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اب تو میں نے محلے میں بھی آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ محلے کی کچھ عورتیں مجھے کہتی کہ تمہارا شوہر بدترین مردوں میں سے ہے، مگر ان کی باتیں مجھے پریشان نہیں کرتی تھی۔ البتہ مجھے ان پر بے حد غصہ آتا کہ وہ کسی بھی انسان کو جانے بغیر کیسے بدترین کہہ سکتی ہیں۔ میرے حافظ قرآن شوہر نے 100 بچیوں کو قرآن حفظ کروایا تھا۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی کہ میرا شوہر اتنا نیک انسان ہے۔ میں اپنے حافظ قرآن شوہر سے کہتی کہ آخرت میں مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا، مگر وہ کوئی جواب نہ دیتے اور خاموش رہتے۔ میں کافی حیران بھی ہوتی۔ کچھ میرے دل میں ان عورتوں نے بھی شک ڈال دیا تھا۔ یہ شک ہی انسان کو برباد کرتا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں مجھے ان عورتوں کی باتیں سچ لگنے لگی تھی، کیونکہ اچانک ہی میرے شوہر کا سارا کام بند ہو گیا اور کوئی بھی لڑکی میرے شوہر سے قرآن حفظ کرنے کے لیے نہیں آتی تھی۔ میں جب اپنے شوہر سے پوچھتی کہ اس سب کی وجہ کیا ہے تو وہ کہتے کہ سال کا ایک حصہ ایسا بھی آتا ہے جس میں یہ سب عام سی بات ہے، جس میں کوئی بھی لڑکی یا لڑکا قرآن حفظ کرنے نہیں آتے، لیکن آہستہ آہستہ پھر سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ 1 مہینہ گزرنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر کے پاس بہت سی لڑکیوں کا رش لگ گیا جو قرآن حفظ کرنے آتی تھی۔ میرے شوہر مجھے کہتے کہ دیکھو تم خامخواہ پریشان ہو رہی تھی، دیکھ لو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ایک بات جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ میرے شوہر کے پاس جو بھی بچی قرآن ہے آتی، کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں بین ڈالتی ہمارے گھر آتی اور کہتی کہ میری بچی کی زندگی برباد کر دی ہے تمہارے شوہر نے۔ میں بہت پریشان ہو جاتی کہ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا، لیکن آج تک یہ راز پتہ نہ چلا تھا۔ ایک روز مجھے علم ہوا کہ میرے شوہر کو کینسر ہے۔ میرا شوہر کینسر کے مرض میں نہ جانے کب سے مبتلا تھا، لیکن آج تک اس نے ہمیں کبھی خبر نہ ہونے دی اور خود ہی تنہا اس لڑائی سے لڑتا رہا، مگر ہمیں بتایا نہیں۔ میرے شوہر کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، مگر میں اس کی خاطر کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی جگہ بچیوں کو قرآن حفظ کروانا شروع کر دیا، کیونکہ میرا شوہر مجھے بھی دینی تعلیم دے رہا تھا۔ ایک روز رات کے وقت مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے شوہر میں کوئی حرکت نہیں ہے۔
میرے شوہر کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر اپنے شوہر کو دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ میں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ مجھے ہر وقت اپنے شوہر کی یاد آتی رہتی۔ شوہر کی تدفین کا وقت ہوا تو محلے کی عورتیں باتیں کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اس کو کہاں خدا نے معاف کرنا ہے، یہ تو بہت برا انسان تھا۔ میں حیران تھی کہ لوگ مرے ہوئے کو بھی سکون سے مرنے نہیں دیتے، نہ جانے کیوں پیٹھ پیچھے ایسی برائیاں کرتے ہیں۔ میں اس وقت ان لوگوں کا منہ تو نہیں بند کر سکتی تھی، مگر پریشانی سے میرا خود کا برا حال تھا۔ ہر بندہ مجھ پر ترس کھا رہا تھا۔ میرے شوہر کو دفنایا گیا تو میں عدت میں بیٹھ گئی، مگر جب میرے شوہر کی وفات ہوئی تو 4 ماہ 10 دن تک تو میں اپنے شوہر کی قبر پر جا نہ سکی تھی۔ جس روز میں قبر پر گئی، قبر کا منظر دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں تو خوف کے مارے قبرستان سے باہر ہی بھاگ آئی، مگر میں یہ سب کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ نہ جانے لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے۔ میں ہر روز اس کی قبر سے دھواں نکلتا۔ ایک روز میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے شوہر کی قبر دوبارہ بنوا دی جائے تاکہ پھٹی ہوئی قبر کا نشان باقی نہ رہے، لیکن کوئی بھی مزدور اس کی قبر نہ بناتا۔ میں گورکن کو کہتی تو وہ بھی توبہ توبہ کرتا وہاں سے چلا جاتا اور کہتا کہ ایسے ناپاک انسان کی قبر تو میں بھی نہ بناؤں۔ ہمسائے کی جس بیٹی کا انتقال ہوا تھا، اس کی بیٹی کی بھی اسی قبرستان میں دفن تھی۔ ایک روز وہ ہمسائی میرے گھر آئی اور کہنے لگی کہ میں قبرستان میں ایسا منظر دیکھ کر آئی ہوں جو کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ تمہارے شوہر کی قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی۔ میرے پورے خاندان کو یہ خبر پہنچ گئی۔ لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا ملی ہے، لیکن میرے سامنے تو میرا شوہر بہت اچھا اور نیک انسان تھا۔ میں نے اپنی نند اور ساس سے پوچھا تو میری نند مجھے کمرے میں لے گئی اور کمرہ بند کر کے ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میرے شوہر کا وہ پورا کمرہ قرآنی آیات اور قرآن پاک سے بھرا ہوا تھا۔ میرا شوہر بہت نیک انسان تھا، مگر دنیا کے لیے وہ بہت برا انسان بنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے میں وجہ نہیں جانتی تھی۔ میری زندگی تو پھر سے دکھوں میں کٹنے لگی تھی۔ میں نے قرآن پڑھانا نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب میں اپنے میکے آ گئی تھی، کیونکہ سسرال میں میری کوئی جگہ نہ تھی۔ میری نند اور میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور یہ کہا کہ تم ہمارا بیٹا کھا گئی ہو، جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں نے اللہ کا راستہ چن لیا تھا، اور پھر جسے اللہ تھام لے اسے دنیا چاہے بھی تو گرا نہیں سکتی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی تھی، ساتھ ہی ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتی اور بچیوں کو قرآن حفظ بھی کرواتی۔ کچھ روز گزرے تو میں اپنے سسرال سے اپنا سامان لینے چلی گئی، مگر سسرال کے دروازے پر لوگوں کا رش دیکھ کر میں ایک دم گھبرا گئی۔ میں جلدی سے آگے گئی اور ایک عورت سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگی بچیوں کی زندگیاں خراب کر دی ہیں۔ میں حیرانگی سے ان سب کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ میں چپکے سے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا اور میرے شوہر کا سابقہ کمرہ تھا۔ میں نے آج تک اپنے شوہر کی کوئی بھی چیز ان کی اجازت کے بغیر نہیں چھیڑی تھی، مگر اب مجھے وہ راز جاننا تھا جس نے میرے شوہر کو بدنام کر رکھا تھا۔ میں اپنے پورے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی، جگہ جگہ سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر دیکھتی، لیکن مجھے ایسا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں نے اپنے شوہر کی الماری کھولی اور اس کے کپڑے ادھر ادھر کرنے لگی۔ اچانک اس کی الماری میں سے کچھ میرے پیروں پر گرا۔ میں نے ڈر کے جیسے ہی نیچے دیکھا تو نیچے ایک بھورے رنگ کی کتاب پڑی تھی۔ میں نے حیرانگی سے وہ کتاب اٹھائی، کیونکہ میرے شوہر کو تو قرآن پڑھانے سے ہی فرصت نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کو ایسی کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے کتاب اٹھا کر دیکھی تو اس پر کسی نے اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھا ہوا تھا، اور کتاب زیادہ تو نہیں بھری ہوئی تھی، مگر اس کے کچھ صفحات پر کچھ تحریر کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کبھی کتاب کھولتے نہیں دیکھا تھا، نہ جانے کس کی کتاب تھی۔ میں نے وہ پکڑی اور پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ میں اس کتاب کو جیسے جیسے پڑھ رہی تھی ویسے ویسے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ اس میں ایسی باتیں لکھی گئی تھی کہ مجھ سے زیادہ دیر تک وہ کتاب پڑھی نہ گئی، مگر جو پڑھی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ میرے جیسی عام عورت تو ایسی باتیں برداشت ہی نہ کر سکے۔ میں اکثر اپنی اماں سے کہتی تھی کہ اماں میری قسمت بھی آپ جیسی ہے، لیکن اماں میری بات نہیں مانتی تھیں اور کہتی تھی کہ نہیں، تمہیں کوئی ایک نیک انسان ضرور ملے گا جو تمہاری پرواہ کرے گا، تمہاری عزت کرے گا اور تم سے محبت بھی کرے گا۔ لیکن میں اس بات سے انکار کر دیتی تھی۔
مگر میں مایوس نہیں ہوئی تھی اور نہ اب کبھی مایوس ہوئی، مگر اپنے شوہر کی لکھی ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے دنیا کی ہر بات سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میرا شوہر بچیوں کو قرآن حفظ کروانے کی نیت سے ان کو گھر بلاتا، مگر پھر ان کے ساتھ زیادتی کرتا اور انہیں تھی کہ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے، اور یہ باتیں اس نے اپنے پاس لکھ کر محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ اس ڈائری میں لکھا تھا کہ میرے شوہر کو کوئی ایسی بیماری تھی جس وجہ سے وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا اور ان بچیوں کی زندگی برباد کر دیتا تھا۔ اسی لیے جب ان کے گھر والوں کو علم ہوتا تو وہ میرے شوہر کو برا بھلا کہتی۔ اللہ پاک نے بھی میرے شوہر کو دنیا میں بھی عذاب میں ڈالا اور قبر میں جانے کے بعد بھی اس کو سکون نہ مل سکا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بھلے چہرے کے پیچھے اتنا خوفناک چہرہ چھپا ہے۔ وہ ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی نے ان سے طلاق کیوں لی، تو وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی اور پھر جو اس نے کہانی بتائی وہ سننے کے بعد میرا دل چاہا کہ میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں کہ دنیا میں اتنا دھوکہ اور اتنی دغا بازی چھپی ہے۔ میرے شوہر 2 بہن بھائی تھے۔ میرا شوہر اپنی بہن سے بے انتہا محبت کرتا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ میری نند کیونکہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اسی لیے اس سے کوئی شادی نہ کرتا۔ اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، پھر میرے سسرال والوں نے میری نند کی شادی دھوکے سے ایک آدمی کے ساتھ کر دی اور ان کو حقیقت سے آگاہ نہ کیا۔ مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد جب نند کے شوہر کو علم ہوا کہ نند کبھی ماں نہیں بن سکتی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، مگر میری نند رونے لگی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم مجھے طلاق نہ دو، تم جو کہو گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ تبھی میرے نندوئی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ اور اپنے بھائی سے کہو کہ وہ ہر مہینے مجھے لاکھوں روپے بھیجا کرے۔ میری نند نے ایسا ہی کیا، لیکن ایک عام کمائی والا انسان مہینے کا لاکھوں روپے کیسے بھیج سکتا تھا؟ بہت کوششوں کے بعد بھی جب میرے شوہر کی کمائی 1 لاکھ تک نہ ہو سکی تو شوہر نے برے کام کرنا شروع کر دیے، جوا کھیلنا، لڑکیوں کی عزت خراب کرنا، ان کو دھوکہ دینا اور پھر ان سے پیسے مانگنا، ان کی نازیبا تصاویر لے کر ان کے ماں باپ کو پریشان کر کے ان سے پیسے لینا شروع کر دیے، اور اس طرح وہ اپنی بہن کا گھر بسانے لگا۔ مگر وہ یہ بھول گیا کہ وہ جو کسی اور کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ بھی کسی کی بہن، بیٹی اور ماں ہے۔ جس طرح میرے شوہر کو اپنی بہن کی عزت اور اس کی زندگی پیاری تھی، ویسے ہی دوسروں کو بھی اپنی بہن بیٹی کی عزت اور زندگی پیاری ہو سکتی ہے۔ مجھے اپنے سسرال والوں سے بھی گھن محسوس ہونے لگی تھی، مگر اب لوگ مجھے بھی باتیں کرنے لگے تھے کہ تمہارا شوہر بد کردار تھا۔ میں ایک مولوی صاحب کے پاس گئی اور ان سے اس متعلق بات کی، جس پر مولوی صاحب نے کہا کہ جو بھی ہو میں اس کی بیوہ ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہیے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں قبر پھر سے خود بنواؤں گی اور شوہر کی لاش اس میں دفن کر دوں گی۔ میں نے شوہر کے گناہ مٹوانے کے لیے گھر میں قرآن خوانی کروائی، ان کے ایصال ثواب کے لیے نہ جانے کیا کیا کیا۔ دن رات خود اس کے لیے قرآن پاک پڑھتی رہتی اور اس کو بخشتی رہتی، مگر جو گناہ اس نے کیے تھے وہ بہت بڑے تھے۔ میں نے شوہر کی قبر خود سے دوبارہ بنوائی اور اس میں اس کو دفن کیا۔ یہ میری زندگی کا وہ واقعہ تھا جو آج تک میں نہیں بھول سکی، لیکن دوبارہ قبر بنوانے کے بعد بھی کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو پہلی قبر کے ساتھ ہوتا رہا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اب ہر وقت اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑاتی رہوں گی، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگوں گی، کیونکہ اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے اللہ کا راستہ چن لیا تھا، اور پھر جو اللہ کا راستہ چن لے اس کو کوئی بھی بھٹکا نہیں سکتا۔ میں آج اپنی زندگی میں بہت پرسکون تھی۔ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا وہ بھلانے کے قابل نہیں تھا، مگر میں اللہ کی رضا کی خاطر اس سب کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرتی رہی، لوگوں کو دین کی تلقین کرتی رہی، مگر میں نے دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ کبھی کھائیوں سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں کہیں پتھر تو کہیں کانٹے مل ہی جاتے ہیں، اور جب تک میں زندہ تھی تب تک مجھے اپنا ہر قدم پھونک کر اٹھانا تھا۔ ہمارے ماں باپ اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ بھی برا ہوتا ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم کچھ نہ کچھ ایسا تو ضرور کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سزا ملتی ہے، اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بغیر وجہ کے سزا ملی ہے تو ایسا غلط ہے۔ یہاں ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم ایک نامحرم کے سامنے کیوں بے پردہ ہو کر جاتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی تعلیم ہی حاصل کرنا کیوں نہ ہو۔
ہم ثواب بھی گناہ کی غرض سے کرتے ہیں اور پھر جب ہمیں اس کی سزا ملتی ہے تو ہم روتے ہیں کہ ہمیں سزا کیوں دی گئی۔ ہم آزمائش میں بھی اپنی وجہ سے ہی گرتے ہیں اور تکلیف میں بھی خود کو خود ہی ڈالتے ہیں، لیکن شکوہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سی وجوہات ہیں، مگر آئینہ دکھانے اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔